अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। देख तो रहे हैं आप सारी सिचुएशन कि खान साहब कैसे अदलिया के पीछे लगे हैं, कैसे इलेक्शन कमीशन के पीछे हैं, कैसे जमहूरियत के पीछे हैं। आइन, कानून, इंसाफ सब कुछ दाव पे है। और फिर मंजर को गौर से देखें, लगता है खान साहब की हुकूमत गई ही नहीं है। वही चीखो पुकार है, वही महंगाई है। हमारे एक दोस्त हैं राना सुहेल, टोरंटो में, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ, उन्होंने लिखा है कि इमरान की हुकूमत गई नहीं, सब कुछ वैसे ही है। वही आइन का मजाक उड़ाया जा रहा है कि गवर्नर को हटा दिया गया है, मगर गवर्नर कहता है मैं बरकरार हूँ। सदर से कहा गया है कि प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है गवर्नर लगाना, मगर वो हटाने को तैयार नहीं है। कि जैसे खान साहब ने तहरीक अदम एतमाद में आखिरी हद तक आइन की, कानून की, अखलाकियात की धज्जियां बिखेरी और अब कहते हैं कि मैं 2/3 अक्सरियत से आऊंगा। एक लम्हे को मान ले खान साहब आ गए, वो आदत डाल रहे हैं लोगों की कि आइन कोई चीज़ नहीं है, कानून कोई चीज़ नहीं है, मेरिट कुछ नहीं है, और जमहूरियत कुछ नहीं है, और फौज भी कुछ नहीं है, अदलिया भी कुछ नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं है। ज़रा गौर करें, चीज़ों को गौर से देखें और माजी में तलाश करें कि ऐसे कौन लोग थे और फिर उन माशों का अंजाम क्या हुआ। मैं नहीं कहूँगा कि ये मुसोलिनी है, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हिटलर हैं, ये आप लोग फैसला करें कि गो के मुसोलिनी ने भी पार्लियामेंट के बाहर ही लोग जमा किए थे। एक तारीख है पूरी, तो जब आदत पड़ जाए लोगों को, उनके अपने लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो मुसलसल कह रहे हैं ना कि छोड़े कानून की बातें, छोड़े आइन की बातें, कौन मानता है इनको पाकिस्तान में। तो जब ये सब आदतें पड़ी हुई हों और ऐसे में खान साहब पूरे इख्तिदार से, अगर पूरे आबोताब से जिसे कहते हैं 2/3 मेजॉरिटी लेकर आ जाते हैं तो क्या होगा? पाकिस्तान का नहीं, पूरे खित्ते का पता नहीं क्या होगा, मगर ऐसा होने नहीं देंगे। आज खान साहब ने सबको बाजार में लाके खड़ा किया हुआ है। देखिए, बहुत ईमानदारी से कह रहा हूँ, किसी मौके पर खुशी भी होती है कि खान साहब की सारी नेगेटिविटी में एक पॉजिटिविटी मौजूद है कि जो ये दावा करते थे कि ये हम चलाते हैं और हम ही चलाएंगे, हमारी मर्जी से चलेगा। और उनके अक्सर लोग कहते हैं ना कि जनाब आप इंतखाबात करवाएं। अब वो रहे इस पोजीशन में। आज की मॉडर्न दुनिया में जिस तरह खान साहब ने उन्हें, पहले तो कहते थे नहीं हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है जी, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सब साबित कर दिया ना खान साहब ने कि वक्त करता है परवरिश बरसों। कभी सोचा था इस हमारी मुकद्दस गाय ने कि उनके साथ ये भी होगा? इस वक्त तो मसला ये है कि अगर फौरी इंतखाबात का मुतालबा मान भी लिया जाए तो क्या ये इंतखाबी इस्लाहात पे दोनों साथ बैठेंगे, या इनके दरमियान कोई है कि इन्हें साथ बिठा सके और इसके आस को ख़त्म कर सके? वो एक ही इदारा था ना। तो आज सवाल ये है कि क्या वो अब इतना दम दुरूद रखते हैं कि इन्हें साथ बिठा दें कि भाई इस माशरे को बचाना है, या अहले यूथ में इतनी समझ है, ऐसा शऊर है कि जमहूरियत अगर रखनी है, रियासत बचानी है, निज़ाम चलाना है तो साथ तो बैठना होगा। और इंतखाबी इस्लाहात के बगैर क्या ये पॉसिबल है? बताने वाले तो ये कहते हैं कि उन्होंने एक कोशिश करके देखी है कि साथ में बिठा दिया जाए इंतखाबी इस्लाहात के लिए और इस्तीफे वापस ले लिए जाएं, मामलात को आगे बढ़ाया जाए, नवंबर में ही इलेक्शन करवा लिए जाए, अक्टूबर के एंड में, नवंबर के बिगनिंग में। मगर खान साहब ने कहा बैठना नहीं है इनके साथ। अब कौन सुलह कराएगा? और फिर दबाव बाहर जितना है, जलसे तो अपनी जगह पर है। तो ईमानदारी की बात यह कि जिससे बात करें, काश शहबाज शरीफ ने हमजा को चीफ मिनिस्टर ना बनाया होता। वो चीफ मिनिस्टर बन के भी नहीं बन सका है कि बगैर वजीरों के वो हुकूमत चला रहा है। गवर्नर को घर में दाखिल होने से रोकने के लिए कार्डन ऑफ किया जाता है इलाका में, वो पूरा गवर्नर हाउस, सड़कें,
کیا تماشا لگایا ہے. اور میں پھر ریپیٹ کروں گا کہ ایک جعلی انتخابات نے ایسے میں معیشت چلائیں گے. حکومت کہہ رہی نا کہ اگر ڈالر 200 پہ گیا، جو مہنگائی پہلے ہی آ چکی ہے، پھر سوچیں وہ مہنگائی کا طوفان ہوگا کیسا. اب تو معیشت اور جمہوریت ہی نہیں، ریاست بچانے پر نوبت آ گئی ہے کہ ریاست بھی بچا لیں گے ہم. کہ ایک ہی ادارہ تھا نا جس کے خوف سے، جس سے حب الوطنی، ہر طرح کا لوگ طبقہ ہے نا ہماری سوسائٹی میں، ہر سیگمنٹ ہے کہ پنجاب میں حب الوطنی کے جذبے کے تحت، تو باقی جگہوں پہ خوف، ہراس، جو بھی نام دیں، اور بیچ بیچ میں حب الوطنی اس ادارے کے تھرو لوگ جڑے ہوئے تھے. کچھ لالچی لوگ، فائدے لینے والے، وہ صحافت میں ہوں، وہ سیاست میں ہوں، وہ کاروبار میں ہوں، ہر طرح کے، ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی میں لوگ تھے ان کے، اور ہر جگہ سے وہ کنٹرول کر رہے تھے. مگر دیکھیں صورتحال کیسی بدلی ہے، اور کس طرح بدلی ہے، اور کتنی اچانک بدلی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا؟ اس وقت خان صاحب میرے خیال میں دھاڑ رہے ہوں گے جہلم میں. آپ کمال یہ دیکھیں کہ دو طرح کے لوگ ان کے ساتھ ہیں. ایک تو خواتین ہیں، بہت پڑھی لکھی نظر آتی ہیں، مگر اس ریاست نے سیاسی جمہوری تربیت نہیں ہونے دی تھی کہ بس کورس کی کتابیں پڑھو، نوکری کی تلاش میں نکل جاؤ. زندگی کو سمجھنے، برتنے اور پرکھنے کے لیے موقع نہیں دیا تھا، اپرچونٹی نہیں پرووائڈ کی تھی. نوبت یہ ہے کہ میری لینڈ، میں واشنگٹن سے نیو یارک پہنچا ہوں، تو بہت سب دوست ہیں میرے. پی ٹی آئی یو ایس اے کی قیادت نے مجھے آنر کیا، مجھے کھانے پہ بلایا، میرے دوست کو، مجھے اور میرے اور دوستوں کو. اور اس میں واشنگٹن ڈی سی کے صدر تھے، ورجینیا کے صدر تھے، میری لینڈ کے تھے، یو ایس اے کے صدر تھے، محترم جناب منیر منیر مجھے، میں ابھی نام آ جائے گا، میرا ذہن آپ سب کو پتہ ہے. اور ہمارے جانی بشیر، بہت سارے لوگ تھے. تو وہاں ایک صاحب آئے، مجھے نہیں پتا وہ پی ٹی آئی کے عہدیدار تھے یا نہیں تھے، مگر بہت پڑھے لکھے، بہت سمجھدار، خان کے عاشق، اور بہت بے طرح عاشق. تو میں نے ایک موقع پہ کہا کہ مجھے کنوینس کیجئے کہ میں خان صاحب کو ووٹ دے سکوں. تو انہوں نے کہا نام ہی کافی ہے. تو اس پہ میں نے کہا کہ 5000 سے زیادہ مقبرے ہیں پاکستان میں، تو ایک نیا مقبرہ صحیح کرنے کے سب سے بڑا مقبرہ ہے یہ. پھر پتہ چلا کہ ان کی بیگم ڈیموکریٹس کی طرف سے ڈیلیگیٹ کا الیکشن لڑ رہی ہیں، پہلے بھی لڑتی رہی ہیں، بہت پڑھی لکھی. تو کہتی ہیں نتھنگ ٹو ڈو پاکستانی پالیٹکس ٹو می. میں بالکل بھی پاکستانی پالیٹکس میں انوالو نہیں ہوں، نہ میں جاننا چاہتی ہوں، بٹ آئی لائک عمران خان. اس کے بعد کچھ بچتا نہیں ہے. درجنوں خواتین سے بات ہو چکی ہے. ہر خاتون، اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ 99% خواتین پاکستان کی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں. انہیں نہیں پتا کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے، ووٹ کیا ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن کیا ہوتا ہے، آئین، اور شہری آزادیاں، شخصی آزادیاں، صحافتی آزادیاں، ہیومن رائٹس، وومن رائٹس، کچھ نہیں پتا. بس یہ پتا ہے کہ خان صاحب ان کا ہیرو ہے. ایسے میں تصور کیجئے اگر ابھی انتخابات ہو جائیں اور خان صاحب جیت جائیں تو ہوگا کیا؟ ریاست مدینہ، چائنا، رشیا کا نظام، جمہوریت، اور پھر جو میں کہوں گا وہی ہوگا، کوئی اپوزیشن نہیں، پارٹی تو وجود ہی نہیں رکھتی، ادھر سے بلا لو ادھر سے بلا لو. اور پھر انٹرنیشنل کمیونٹی میں سازشوں کے الزامات، مداخلت کے الزامات، اور نہیں مانتے کسی سپر پاور کو. اس کی روشنی میں فیصلہ کر لیں اگر خان صاحب آ جائیں تو ہوگا کیا؟ پھر کسی میں جرت ہے کہ وہ آئی ایس آئی کے چیف کو چینج کر سکے، یا آرمی چیف
کہ کسی پروٹوکول کو تسلیم کیا جا سکے کہ کتنے نام جائیں گے اور کون سا ہوگا اور کیا سینیارٹی ہوتی ہے اور کیا پروفیشنلزم ہوتا ہے. غور کریں ان ساری باتوں پہ. ہر ہم جو کرتے جاتے ہیں نا اس کا جو عمل ہوتا ہے نا اس کا رد عمل سامنے آتا جاتا ہے. اس کے بغیر یہ قانون قدرت ہے نا, ایک فریم میں ہے, ایک دائرے میں ہے. یہ ساری دنیا, انسان, مخلوق جہاں جہاں ہے, جس حال میں ہے, اس دائرے سے باہر کچھ نہیں ہے. جیسے آپ سٹیپ لیتے ہیں ویسے ہی آگے بڑھتے ہیں. وہی تیزی, وہی سستی, وہی غفلت. آپ یقین کریں ہر لفظ پر ایک الگ سے پروگرام ہونا چاہیے. تو اس وقت تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈالر روک لیں گے بڑھنے سے, مہنگائی کچھ نہیں رکنے والا کیونکہ کیوس بڑھ رہا ہے اور بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. عدالتیں رو پڑی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ آپ بتائیے کہ کس بینچ کو آپ کا کیس بھیج دیا جائے کیونکہ آپ کو ہم پر اعتبار نہیں ہے. یہ سب اپنے اپنے مکافات عمل کا شکار ہیں اس وقت. مجھے یقین نہیں آتا کہ کبھی کھل کر اس طرح بھی گھیرا تنگ کیا جا سکتا تھا. کوئی ایسے بھی بول سکتا تھا اور سب کو بولنے پہ مجبور کر سکتا تھا کہ ہر شخص اپنا حصہ ڈال رہا ہے. وہ ضیاء الحق کے دور کا ایک مشہور لطیفہ ہے, وہ سنا کے میں ختم کرتا ہوں کہ ایک پولیس والے کو ڈر کے بدل رہا ہوں, ڈر لگتا ہے مجھے کیونکہ مجھ میں ابھی وہ ہمت پیدا نہیں ہوئی ہے کہ ایک پولیس والے کو کچھ لوگ مار رہے تھے تو ایک راہ چلتے نے بھی حصہ ڈالا. پکڑے گئے تو عدالت میں پیش ہوئے تو پتہ چلا کہ جو پہلے مار رہے تھے وہ سیاسی کارکن تھے اور مظاہرہ کر رہے تھے. تو پولیس والوں نے لاٹھی چارج کیا تو انہوں نے پیٹنا شروع کر دیا. تو جو راہ چلتا تھا اس سے جج نے پوچھا تیرا کیا لینا دینا تھا, تو کیوں مار رہا تھا؟ تو اس نے کہا سر بڑے عرصے سے ظلم کر رہے تھے, جب اتنے لوگ مار رہے تھے میں نے سوچا ایک میں بھی لگا دوں. وہ سچویشن آ گئی ہے. تو خان صاحب نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا ہے کہ اگر لوگ ادارے اپنے آئینی فریم میں نہیں گئے تو سمجھداروں کے لیے اشارہ کافی ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے, انشاءاللہ کل دوسرے پروگرام میں گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.